مال غنیمت کو۔ دیکھو پہلے تو میں ایک چیز کلیئر کروں، ایک ہوتا ہے مال غنیمت، ایک ہوتا ہے مال فے۔ مال غنیمت وہ ہوتا ہے کہ جو مسلمان کسی کافروں کے ساتھ جہاد کرے اور ان کی اموال پر جب مسلمان قبضہ کر لے تو ان کو مالی غنیمت وہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور مالی غنیمت کا جو 5واں حصہ ہوتا ہے خمس جس کو کہتے ہیں نا، اس کو نکالا جاتا ہے وہ بیت المال میں، اور باقی جو حصہ ہوتا ہے وہ مجاہدین میں وہ تقسیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، نمبر 1۔ دوسری بات، مال فے کسے کہتے ہیں؟ مال فے اسے کہتے ہیں نا، قرآن مجید سے بھی اس کا ثبوت ہے، جس پر صحابہ اور آپ علیہ السلام گھوڑے نہیں دوڑائے، یعنی کہ جو بغیر کسی جنگ کے مسلمانوں کو کافروں سے کوئی مال وغیرہ حاصل ہو جائے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ اور مال فے میں وہ اللہ کی نبی کے اختیار میں ہے کہ وہ جسے چاہے جتنا دے دے وہ اسے، کیونکہ ظاہری بات ہے وہ تو جنگ کے ذریعے حاصل کیا ہوا مال نہیں ہوتا، جس طرح مختلف جنگوں میں ایسا ہوا ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی نا یہ، ٹھیک ہے۔ یہ یہاں پر یہ جو مشکل الفاظ ہیں نا اس کو پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد جو ترجمہ وہ ہوگا وہ آسان رہے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ جہاں لکھا ہے الانفال مال غنیمت، میری آواز آ رہی ہے آپ سب تک؟ اچھا، الانفال مال غنیمت۔ خمس اگر سوال آ جائے کہ خمس کسے کا، تو خمس 1/5 حصے کو، یعنی مال کو جب 5 حصے کریں گے نا، اس کا جو 5واں حصہ ہوتا اس کو خمس کہا جاتا، اس کو ہم ریاضی میں 1/5 بھی کہتے ہیں، یعنی 5واں حصہ، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اصلحوا ذات بینکم، یہ بھی اپنے آپس کے تعلقات کو درست رکھو، اصلحوا درست رکھو، ذات بینکم اپنے درمیان کی۔ وجلت کا معنی ہے ڈر جاتے ہیں، یا مثال کے طور پر ڈرتے ہیں۔ کارہون کا مطلب کیا ہے؟ ناگواری محسوس کرنا، برا محسوس کرنا، اس کو کارہون کہا جاتا ہے۔ اور یساقون وہ ہانکے جاتے ہیں، یساقون کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہانکے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ احدا ایک، لیکن یہ احدا مؤنث کے لیے، مؤنث مطلب ایک عورت ہو نا تو اس کو احدا اس کے لیے وہ استعمال وہ کیا جاتا ہے۔ دابر کسے کہا جاتا ہے؟ جڑ کو کہا جاتا ہے۔ کسے کہا جاتا ہے؟ جڑ کو کہا جاتا ہے۔ تستعیثون تم فریاد کرتے ہو، یہ استعاذ سے نکلا ہے، مطلب جب کوئی فریاد کرتا ہے نا اس کو استعاذہ بھی کہا جاتا ہے۔ اور مردفین کا معنی کیا ہے؟ لگاتار آنے والے، لگاتار آنے والے۔ یہ جو الفاظ میں بتاتا ہوں نا 7 معنی، یہ امپورٹنٹ ہے، اہم ہے۔ اس طرح اگر کوئی سوال آ جائے کہ مردفین آپشن میں ہوگا، اس کا مطلب تم فریاد کرتے ہو، لگاتار وغیرہ، تو مردفین اصل میں لگاتار آنے والے کا مطلب، مردفین اصل میں ردیف اس کو کہا جاتا، اس آدمی کو جو اونٹ یا گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہو لیکن پیچھے جو بیٹھا ہو نا، مثال ایک بندہ ہے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے، اس کے پیچھے دوسرا بندہ بیٹھا ہو نا، تو اس کو ردیف کہا جاتا ہے۔ ردیف ہر پیچھے آنے والے کو ردیف وہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات اسی طرح رکھ لے ذہن میں تو آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ دوسری بات ہے، دوسرا ورڈ ہے غیر ذات شوکتی، یعنی بغیر کیل کاٹنے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے۔ غیر ذات شوکتی یعنی بغیر کیل کاٹنے کی، یعنی بغیر اسلحے اور قوت کے۔ تو یہ الفاظ تھی۔ اب جب ہم اس کو ترجمہ کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ الفاظ وہاں پر آئیں گے تو آپ لوگوں کے لیے آسانی ہوگی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کہتے ہیں یسألونک عن الانفال، اے نبی، اے صحابہ آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں۔ قل کہہ دو اے پیغمبر، الانفال للہ والرسول، کی مال غنیمت اللہ اس کے رسول کے لیے ہے۔ فاتقوا اللہ، تو اللہ سے ڈرو، واصلحوا ذات بینکم، اور اپنے آپ کے مابین میں اصلاح کرو، یعنی۔ اچھا ایک اور بات آپ کو بتا دوں نا، یہ انتہائی اہم سوال ہے کہ سب سے پہلے وہ کون سا غزوہ تھا جس میں مال غنیمت کو، جس میں خمس کو نکالا گیا؟ تو وہ غزوہ کون سا تھا؟ غزوہ بدر تھا، غزوہ بدر تھا۔ ویسے غزوہ بدر سے ایک سریہ نخلہ جو ہم نے سیرت النبی میں پڑھا تھا، اس میں بھی صحابہ نے خمس نکالا تھا، لیکن چونکہ وہ حرام مہینوں میں وہ جنگ لڑی گئی تھی تو آپ علیہ السلام نے وہ خمس جو ہے نا وہ واپس کیا تھا، ٹھیک ہے نا۔ آواز آ رہی ہے؟ ہلو، اچھا۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ انما المؤمنون، بے شک مومن تو وہ ہیں، الذین وہ لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، کہ جب کیا جاتا ہے اللہ کی ذکر
تو وجلت قلوبہم تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتہ اور جب ان پر تلاوت کی جاتی ہماری آیاتوں کو زادتہم ایمان تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، وعلی ربہم یتوکلون اور ان کی اور رب پر وہ کیا کرتے ہیں، وہ توکل کرتے ہیں۔ الذین وہ لوگ یقیمون الصلاۃ جو اس طرح نماز ادا کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون اور جو ہم نے ان کو دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، مطلب زکوٰۃ دیتے ہیں۔ مجھے یہ بتائے کہ نماز کا ذکر قرآن مجید کے اندر کتنی دفعہ بیان ہوا ہے؟ ہاں 700 مرتبہ سے زیادہ، اور نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر کتنی دفعہ آیا ہے؟ 70 کی طرح ہے نماز کے ساتھ۔ ہاں جی کسی کو پتہ ہے؟ تو میں بار بار 32 کتنے 32 مرتبہ، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک هم المؤمنون اور یہی لوگ مومن ہیں، حقاً سچ، لہم درجات ان کے لیے درجے ہیں عند رب رب کی نزدیک، و معافرۃ اور اس کے لیے بخشش ہے، و رزق کریم اور بہترین اور جو ہے نا وہ رزق بھی ہے۔ کما اخرجک ربک جیسا کہ نکالا آپ کو آپ کے رب نے، من بیتک آپ کے گھر سے، بالحق حق کے ساتھ، و ان فریق من المؤمنین اور بے شک ایک گروہ تھا مومنوں سے، لکارہون جو اس کو وہ مطلب اس کو اچھا نہیں سمجھتے کہ اس جہاد کی طرف نکلنے کو، یجادلونک فی الحق وہ آپ سے جو ہے نا حق بات میں کیا کرتے وہ جھگڑنے لگتے، بعد پس اس کی ما تبینہ جب بات واضح ہو گئی، کانما گویا وہ ایسا تھا یساقون الی الموت کہ جیسے کہ ان کو ہانکا جاتا ہے موت کی طرح ہو، وہم ینظرون وہ اسے دیکھ رہے ہو، وَإِذْ یعدکم اللہ اور جب اللہ نے وعدہ لیا تم لوگوں سے، احد الطائفتین یعنی دو گروہوں میں سے ایک کا، انہا لکم کہ وہ بے شک آپ کے لیے ہوگا، ٹھیک ہے نا، وتودون اور تم لوگ جو ہے نا وہ یعنی کہ وتودون ان غیر ذات الشوکت اور تم یعنی کہ چاہتے تھے، ان غیر ذات الشوکت تکون لکم کہ جو بغیر اسلحہ کے ہو، بغیر شان و شوکت کے ہو، تکون لکم تمہارے لیے ہو جائے، ویرید اللہ اللہ ارادہ رکھتا ہے اور اللہ چاہتا ہے، ایحق الحق کا کہ وہ حق کو ثابت کرے، بکلمات ہی اپنے کلمہ کے ساتھ، ویقطع دابر الکافرین اور اس طرح قطع کرے کاٹ دے کافروں کی جڑ کو، لیحق الحق کا تاکہ حق کو سچا ثابت کرے، ویبطل الباطل اور باطل کو ختم کر دے، باطل کر دے، ولو کرہ المجرمون اگرچہ مجرم لوگ اس کو کیا کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ اس وقت تستعیثون ربکم جب تم لوگوں نے فریاد طلب کی اپنے رب سے، فاستجاب لکم تو اس نے آپ کی دعا قبول کر لی، انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین کہ میں آپ کی مدد کروں گا 1000 فرشتوں کے ساتھ پے در پہ۔ اچھا میری بات سنو، جنگ بدر میں یہ والی ہے نا، اس میں یہ پورا جنگ بدر کا وہ ہے واقعہ ہے۔ جنگ بدر میں کتنی ملائکوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی؟ 1000 فرشتوں نے، کتنی؟ 1000 فرشتوں نے۔ وما جعلہ اللہ، یہ نوٹ کر لو، وما جعلہ اللہ اور اللہ نے جو ہے نا وہ نہیں بنایا اس چیز کو، الا بشرا مگر ایک بشارت، ولتطمئن بہ قلوبکم تاکہ مطمئن ہو جائے تمہارے جو ہے نا دل اس کے، اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے پاس ہے، ومن نصر الا من عند اللہ اور مدد تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ان اللہ عزیز حکیم بے شک اللہ زبردست بھی ہے اور حکیم و حکمت والا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا یہاں تک